ہماری گلی شہر کے ان پرانے محلوں میں سے تھی جہاں دیواریں اینٹوں کی ضرور تھیں، مگر زندگی لوگوں کی باتوں سے بنتی اور بگڑتی تھی۔ صبح اور دودھ والے کے ساتھ خبریں آتی، دوپہر تک ان میں رنگ بھر جاتا اور شام تک وہ افسانہ بن چکی ہوتی۔ میں نے بچپن ہی سے اپنے والد سے ایک بات سیکھی تھی کہ کسی انسان کے کردار کا فیصلہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ شاید اسی لیے میں محلے کی چگل خوری سے ہمیشہ دور رہتا تھا، اگرچہ ہر روز وہ میرے کانوں تک ضرور پہنچتی تھی۔ میرے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان تھا۔ تقریباً 1 سال پہلے وہاں ایک نوجوان لڑکی آ کر رہنے لگی تھی۔ اس کا نام مہنور تھا۔ وہ اکیلی رہتی، ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی، ہلکا سا میک اپ کرتی اور شام کے وقت چند منٹ کے لیے دروازے پر کھڑی ہو جاتی۔ بس یہی چند منٹ پورے محلے کے فیصلے کے لیے کافی تھے۔ لوگ کہتے وہ اچھی لڑکی نہیں، کوئی اسے بد کردار کہتا، کوئی دعویٰ کرتا کہ رات گئے اس کے گھر مشکوک لوگ آتے ہیں، حالانکہ کسی کے پاس اپنی بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ مہنور نے کبھی کسی الزام کا جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے سنتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے آہستہ سے مجھے آواز دی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، مگر لہجہ بہت مہذب تھا۔ بھائی صاحب، اگر ممکن ہو تو یہ دوائی لا دیں، طبیعت کچھ خراب ہے۔ میں نے پرچی لی، سامنے والی میڈیکل سٹور سے دوا خرید کر اسے دے دی۔ اس نے صرف شکریہ کہا اور اندر چلی گئی۔ اس دن کے بعد کبھی کبھی وہ میرے دوا لانے کے لیے کہہ دیتی، کبھی بخار کی گولی، کبھی درد کی دوا، کبھی پٹی۔ میں اسے صرف انسانی ہمدردی سمجھ کر مدد کر دیتا، لیکن محلے والوں کی نظریں اب مجھ پر بھی اٹھنے لگی تھیں۔ چائے کی دکان پر بیٹھے چند لوگ مجھے دیکھ کر مسکراتے۔ ایک دن میرے دوست عدنان نے صاف کہا، تم اپنی عزت خراب کر رہے ہو، جس لڑکی کے بارے میں پورا محلہ باتیں کرتا ہے اس سے دور رہو۔ میں نے صرف اتنا جواب دیا، اگر وہ واقعی بیمار ہے اور اس کا کوئی اپنا نہیں تو کیا صرف لوگوں کے ڈر سے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ عدنان نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ میری بات سے متفق نہیں۔ چند دن گزر گئے۔ ایک شام بارش کے بعد ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ میں گلی میں داخل ہوا تو دیکھا مہنور دروازے کے ساتھ دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ آج اس کے چہرے پر میک اپ تو تھا، مگر آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بہت سے پہلے پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، اگر آج واقعی بہت بخار ہے، اگر ممکن ہو تو یہ دوا ابھی لا دیں۔ اس کی آواز میں ایسی کمزوری تھی کہ انکار کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں فوراً دوا لے آیا۔ اس نے دوا لی، چند لمحے میری طرف خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اندر گئی اور ایک طے کی ہوئی مردانہ قمیض لے آئی۔ قمیض بالکل صاف تھی، مگر اس کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس نے وہ قمیض میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اپنے گھر لے جائیں، لیکن ابھی مت کھولیے گا۔ اگر کل صبح میں خود آ کر مانگ لوں تو بغیر دیکھے واپس کر دیجیے گا۔ اگر میں نہ آؤں تب اسے ضرور کھولیے گا۔ میں حیران رہ گیا، اس میں کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے جواب دیا، میری زندگی کا سچ، اور شاید میری موت کا بھی۔ میں نے مزید سوال کرنا چاہا، مگر اسی لمحے اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں قمیض ہاتھ میں لیے گھر آ گیا، مگر پوری رات بے چینی میں گزری۔ کئی بار دل چاہا کہ شرط توڑ کر فوراً قمیض کھول دوں، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں موجود خوف مجھے ایسا کرنے سے روکتا رہا۔ اگلی صبح سورج کافی اوپر آ گیا، مگر مہنور نہ آئی۔ دوپہر تک انتظار کرنے کے بعد میرے دل کی بے چینی ناقابل برداشت ہو گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، قمیض میز پر رکھی اور آہستہ آہستہ اس کی تہیں کھولنے لگا۔ پہلے تو کچھ خاص نظر نہ آیا، لیکن جب میں نے اندرونی استر کو غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ وہاں نہایت صفائی سے ایک خفیہ جیب سلی ہوئی ہے۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے احتیاط سے ٹانکے کھولے تو اس جیب میں سے 3 چیزیں نکلیں، ایک پرانا خط، ایک چھوٹی سی چابی اور ایک پلاسٹک کی تھیلی جس میں سرخ رنگ کا ڈبہ لگا ہوا ایک نومولود بچے کا اسپتال والا شناختی بینڈ محفوظ تھا۔ میں بھی اس بینڈ پر لکھا نام پڑھ ہی رہا تھا کہ باہر سے زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھولو، فوراً دروازہ کھولو۔ میں گھبرا کر باہر نکلا۔ دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے 4 آدمی کھڑے تھے اور ان کے درمیان پولیس کی وردی میں ایک افسر کھڑا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ کی پڑوسن مہنور رات سے لاپتہ ہے اور آخری بار اسے آپ کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔
دروازے پر کھڑے پولیس افسر کی بات سن کر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ محلے کے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے، وہی لوگ جو کل تک مہانور کو بد کردار کہتے تھے، آج مجھے شک بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ افسر نے رسمی انداز میں پوچھا، کل رات آپ اس سے ملے تھے؟ میں نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ وہ بخار میں مبتلا تھی، میں اس کے لیے دوا لایا تھا اور اس نے مجھے ایک قمیض دی تھی۔ میں نے قمیض، خط اور چابی اور بچے کا شناختی بینڈ بھی ان کے سامنے رکھ دیا۔ افسر نے حیرت سے سب چیزیں دیکھیں، پھر بولا، یہ معاملہ عام گمشدگی کا نہیں لگتا، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تھانے میں خط کھولا گیا، اس میں مہنور نے لکھا تھا، اگر یہ خط کسی ایماندار انسان تک پہنچے تو وہ اس چابی سے پرانے ریلوے گودام کے قریب موجود لاکر نمبر 27 کھولے۔ وہاں وہ ثبوت ہیں جن کی وجہ سے میری جان خطرے میں ہے۔ اگر میں زندہ نہ رہوں تو یہ ثبوت پولیس تک ضرور پہنچا دیجیے۔ افسر نے فوراً ایک ٹیم تیار کی اور مجھے ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچ گیا۔ لاکر کھولا گیا تو اس کے اندر کچھ فائلیں، ایک موبائل فون ملا جس میں کئی ویڈیوز محفوظ تھیں۔ تشریفی افسر نے موبائل کی ریکارڈنگ دیکھی تو پوری کہانی آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ مہنور دراصل کسی مجرمانہ زندگی کا حصہ نہیں تھی، بلکہ ایک نجی فلاحی ادارے میں اکاؤنٹنٹ اسسٹنٹ تھی۔ وہاں کام کرتے ہوئے اسے معلوم ہوا تھا کہ ادارے کی آڑ میں نومولود بچوں کی غیر قانونی خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ اس نے خفیہ طور پر تمام ثبوت جمع کرنا شروع کر دیے تھے۔ جب گینگ کو اس پر شک ہوا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کرائے کے اس مکان میں آ گئی۔ وہ جان بوجھ کر ہمیشہ میک اپ کر کے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی تاکہ لوگ اس کے کردار پر باتیں کرتے رہیں اور کسی کا دھیان اس حقیقت کی طرف نہ جائے کہ اس پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ یہ پہلا بڑا راز تھا، مگر اصل حیرت ابھی باقی تھی۔ موبائل کی آخری ویڈیو میں گینگ کے سرگنا کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ ہمارے محلے کا بااثر سماجی کارکن رفیق ملک تھا، جو ہر مذہبی اور فلاحی تقریب میں پہلی صف میں بیٹھا دکھائی دیتا تھا۔ وہی شخص سب کو مہنور کے خلاف بھڑکاتا بھی رہا تھا تاکہ اگر کبھی وہ سچ بولے تو کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے۔ پولیس نے فوراً اس کے گھر پر چھاپا مارا، وہاں سے کئی جعلی دستاویزات، ریکارڈ بھی مل گئے، مگر مہنور اب بھی نہیں ملی تھی۔ ایک گرفتار ملزم نے بالآخر اعتراف کیا کہ ثبوت حاصل نہ کر سکنے پر انہوں نے اسے شہر سے باہر ایک پرانے فارم ہاؤس میں قید کر رکھا ہے۔ پولیس فوراً وہاں پہنچی، اندر سے مہنور بے ہوش مگر زندہ ملی۔ کئی دنوں کی اذیت نے اسے کمزور کر دیا تھا، مگر جب اس نے پولیس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی جگہ اطمینان تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دھیرے سے کہا، مجھے معلوم تھا اگر دنیا میں کسی ایک شخص پر بھروسہ کر سکتی ہوں تو وہ آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے میری مدد کرنے سے پہلے کبھی میرے کردار کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ چند ہفتوں بعد عدالت میں مقدمہ چلا۔ ویڈیوز، فائلیں اور دیگر شواہد اتنے مضبوط تھے کہ رفیق ملک اور اس کے ساتھیوں کو سخت سزائیں سنائی گئیں۔ جن لوگوں نے بغیر ثبوت کے مہنور کو بدنام کیا تھا وہ سب شرمندہ تھے۔ محلے کی وہی عورتیں جو اسے دیکھ کر دروازہ بند کر لیتی تھیں، اب اس سے معافی مانگنے آ رہی تھی۔ مہنور نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اس نے صرف اتنا کہا، انسان کی عزت چھیننے کے لیے جھوٹا الزام کافی ہوتا ہے، مگر وہ عزت واپس دینے کے لیے پوری زندگی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ چند ماہ بعد وہ شہر چھوڑ کر ایک ایسے ادارے میں وابستہ ہو گئی جو خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرتا تھا۔ جاتے وقت اس نے مجھ سے کہا، اس قمیض میں نے صرف ثبوت نہیں چھپائے تھے، میں نے اپنا اعتماد بھی چھپایا تھا۔ اگر وہ غلط انسان کے ہاتھ لگ جاتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ میں دیر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ معاشرہ اکثر ظاہری شکل، لباس یا افواہوں کی بنیاد پر فیصلے کر لیتا ہے، حالانکہ سچ اکثر خاموش لوگوں کے سینے میں دفن ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ کردار کا فیصلہ افواہوں سے نہیں بلکہ حقیقت سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ آپ کو ایسی جذباتی، سبق آموز اور سسپینس سے بھرپور کہانیاں پسند ہیں تو گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید بہترین کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔